الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ آل عمران کی آیت 130 ہے جس سے ہم قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ بیان ہوا کہ ہدایت اور گمراہی کے بارے میں اللہ کا ایک قانون ہے، اس کے مطابق وہ منکروں کو بھی ہدایت دے گا اگر وہ ہدایت حاصل کرنا چاہیں گے۔ تم اس معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ نے جس طریقے سے یہ آزمائش برپا کی ہے اس میں اللہ کے قانون کے مطابق جو کچھ رویہ اختیار کرنا ہے کرو، اور ان لوگوں کے ساتھ یہ جو تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرو۔ بات اس میں وہیں سے چلی تھی، یہ واقعہ سنایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ کی مدد اس طریقے سے آئی، اللہ نے اپنے قانون کو اس طرح روبہ عمل کیا۔ اب اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں بھی تو کچھ کرنا ہے، یعنی اللہ کی مدد تو آئے گی، اس موقع پر بھی آئی، بدر میں بھی آئی، لیکن اس کے لیے صبر اور تقوی، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اور صبر کے بارے میں تو اس سے پہلے میں واضح کر چکا کہ ثابت قدمی کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی تم اپنے موقع پر جمے رہو، صحیح جگہ پر کھڑے رہو، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، قبل از وقت جزا فضا نہ کرو، اپنے آپ کو بدگمانیوں میں مبتلا نہ کرو، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اور تقوی کے بھی کچھ پہلو ہیں، یعنی تمہارے اخلاقی معاملات درست ہونے چاہیے۔ جب کوئی قوم، کوئی گروہ، کوئی جمعیت اخلاقی بحران میں مبتلا ہو جائے تو وہ اللہ کی مدد کی مستحق نہیں رہتی۔ اصل میں اخلاقی لحاظ سے اعلیٰ درجے کی زندگی کی جو کچھ بھی تصویر بنائی جا سکتی ہے، اس کے لیے جب ایک لفظ کا قرآن انتخاب کرتا ہے تو وہ تقوی ہے، یعنی آپ ہر معاملے میں اللہ کے حدود کے اندر رہ کر زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر لیں۔ تو اب یہ فرمایا کہ یہ ہماری مدد آئی، اس طریقے سے ہم نے تمہارے ساتھ معاملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح تمہیں تسلی دی، تمہارے اطمینان کے لیے یہ وعدے تمہارے ساتھ کیے۔ آگے بھی خدا کی مدد چاہتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ایمان والو آگے بھی خدا کی مدد چاہتے ہو تو یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب دولت کی ہوس اس طریقے سے انسان کے اندر پیدا ہو جائے یا کسی جمعیت میں پیدا ہو جائے تو وہ آہستہ آہستہ اخلاقی اقدار سے محروم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس کو خاص طور پر موضوع بنایا ہے یہاں کہ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اپنے اخلاق کی بھی تطہیر کرو، اپنے معاملات کو بھی دیکھو، ان کو بھی درست کرنے کی صحیح کرو، اور اس میں خاص طور پر یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو۔ اس میں یہ جو الفاظ آئے ہیں اضعافا مضاعفا، بڑھتا چڑھتا سود، یہ در حقیقت اس کی شناعت کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ یہ دیکھو یہ سود کس طریقے سے اصل زر سے بھی بڑھ جاتا ہے اور ایک کے بعد دوسری قسط میں شامل ہو کر کیسے آدمی کے پورے وجود کا احاطہ کر لیتا ہے۔ تو بسا اوقات جو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں وہ شرط نہیں ہوتی، جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ تو یہ اصل میں اولاد کے قتل کی شناعت کو واضح کرنے کے لیے فرمایا ہے، ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ تنگ دستی کا خوف نہ ہو تو پھر اولاد کو قتل کرنا جائز ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ یہاں سود کے ساتھ ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بڑھتا چڑھتا ہو تو تبھی اس کو کھانا ناجائز ہے، سود تو ایک حرام چیز ہے۔ فرمایا کہ یہ دیکھو کہ یہ کس طریقے سے اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ اگر آگے بھی خدا کی مدد چاہتے ہو تو یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، یعنی یہ اسی تقوی کے ایک پہلو کی وضاحت کر دی جو پیچھے فرمایا تھا کہ ان تصبروا وتتقوا، اگر صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تب اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ تو یہاں چونکہ مسلمانوں کی تطہیر ہو رہی ہے، پہلے انہیں بتایا کہ تم اپنے مادی مفادات کے لیے یہود کے ساتھ جو تعلقات رکھتے ہو ان پہ نظر ثانی کرو۔ اب یہ کہا کہ اپنے مالی معاملات کو بھی درست کرو، لوگوں کے ساتھ جو معاملات کر رہے ہو اور اس میں خاص طور پر سود جیسی لعنت کے قریب نہ جاؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے بچو جو منکروں کے لیے تیار کی گئی۔ یعنی اللہ نے جو آگ جہنم میں تیار کی ہے یا جہنم دہکائی ہے وہ اصلاً اہل ایمان کے لیے نہیں، وہ تو اصل میں ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو منکر ہو کر خدا سے بغاوت کر کے استکبار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ اصلاً ان کے لیے ہے۔ لیکن اگر کوئی مومن ہوتے ہوئے بھی یہ رویہ اختیار کر لے تو ظاہر ہے کہ اس کا انجام بھی وہی ہونا چاہیے۔
تو اس وجہ سے فرمایا کہ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ میں نے وہ تمہارے لیے نہیں دہکائی ہوئی، میں نے تو وہ منکروں کے لیے دہکائی ہوئی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ کیسے بچو گے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ کے پیغمبر کے فرما بردار ہو جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ انفاق میں جو سبقت کی دعوت ہے وہ آگے آ رہی ہے۔ آگے جب آپ بڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ مسابقت کا میدان اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہنے کے لیے اگر آگے بڑھنے کے لیے کوئی میدان منتخب کرنا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا میدان ہے۔ قرآن مجید میں جو سب سے بڑے دو حکم دیے گئے ہیں ان میں سے ایک نماز ہے اور دوسرے انفاق ہے۔ یعنی ایک میں بندہ اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، دوسرے میں انسانوں کے ساتھ جڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہاں انفاق کے بہت سے مواقع پیدا ہو گئے ہیں۔ مسلمان ہجرت کر کے آئے ہیں، وہ خود ضرورت مند ہیں، ایک ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، جنگیں ان کے اوپر مسلط ہو گئی ہیں، جو کچھ تھوڑا بہت استحکام پیدا ہوتا ہے اس کو وقتاً فوقتاً حملے خراب کر دیتے ہیں۔ یہود کی سازشیں اپنی جگہ موجود ہیں، چھوٹی سی بستی ہے، وسائل انتہائی محدود ہے، چاروں طرف سے گھیرا ڈالا گیا ہے، یعنی ابھی کوئی راستے نہیں کھلے ہیں۔ یہ تو جس زمانے میں ہے اس وقت تو ابھی ساری صورتحال اسی طرح کی ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ جو لوگ کھاتے پیتے ہیں ان کو انفاق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی۔ اس انفاق کی ضرورت ابنائے نو کے لیے بھی ہے اور یہ جو جنگیں پیش آ رہی ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ تو اس میں بھی ابتدا یہاں سے کی ہے کہ انفاق کی توفیق انہی کو ہوگی کہ جو اپنے ظلم کو پہلے دور کریں گے۔ تو اگر تم ظالمانہ طریقے سے دوسروں سے سود نچوڑتے ہو تو پھر انفاق کی طرف کیسے بڑھو گے؟ اگر تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو، اپنی اخلاق کی تطہیر چاہتے ہو، تو پھر تمہیں ان چیزوں سے نجات پانی ہوگی اور خدا کے رسول کے سچے فرما بردار بن کر رہنا ہوگا، ورنہ اللہ کی مدد ایسے نہیں ملتی۔ پہلے اس کا ذکر کیا کہ اللہ کی مدد کا قاعدہ کیا ہے، پھر اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیل کر دی تاکہ اطلاقی طور پر اپلائیڈ صورت میں معلوم ہو جائے کہ کیا چیزیں ہیں جن میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ کرو بس سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور اللہ کی مغفرت کی طرف سبقت کرو، ایک دوسرے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرو، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، خواہ تنگی ہو یا کشادگی۔ اس میں کچھ اور اوصاف بھی اب بیان ہونے والے ہیں۔ اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سود سے بات کیوں شروع کی ہے، یعنی ظاہر بات ہے کہ پہلے اس کے نقیص کی نفی کی، پھر اس کے بعد اصل حکم جو ہے اس کی طرف مبادرت کی ہے کہ اگر مسلمانوں کو اللہ کی مدد چاہیے اور آگے بھی اللہ کی نصرت چاہیے تو اس کے لیے تنہا یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ثابت قدمی کے ساتھ میدان جنگ میں اترے، اس کے لیے اخلاقی تطہیر بھی ضروری ہے۔ تو یہ قانون بھی اس سے اللہ کا معلوم ہوا کہ اللہ کی نصرت کے لیے پیغمبروں کے معاملے میں تو اللہ کی یہ نصرت ایک حتمی وعدے کے طور پر آتی ہے، اور اگر لوگ اس کا استحقاق پیدا نہیں کرتے تو اس سے محروم بھی کر دیے جاتے ہیں، یعنی ان کے اوپر بھی پھر عذاب آ جاتا ہے۔ تو وہاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قانون کیسے روباول ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی مدد کرتے ہیں اور اپنے تکوینی نظام کے اندر انہوں نے مدد کے کوئی اسباب رکھے ہوئے ہیں تو اس کے لیے بھی یہی ضروری ہوگا کہ لوگ صبر اور تقوی اختیار کریں اپنی قومی حیثیت میں۔ صبر کا مطلب جس طرح میں نے عرض کیا ثابت قدمی ہے، اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اخلاقی زندگی میں پاکیزگی آئے۔ اب اس کے مختلف پہلوؤں کو یہاں واضح کیا ہے۔ سب سے پہلی بات جس سے بات شروع ہوئی اس کو ایک مرتبہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ آگے بھی خدا کی مدد چاہتے ہو تو یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ اپنے اندر یہ تقوی پیدا کرو کہ تم اخلاقی حدود کے پابند رہو گے، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا قانون بے لاگ ہے۔ یہ خیال نہ کرو کہ منکروں کے لیے جو آگ تیار کی گئی ہے اس میں تم نہیں جا سکتے، نہیں، اگر تم بھی وہی رویہ اختیار کرو گے تو ان کے ساتھ ہی تمہارا بھی انجام ہوگا۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے پیغمبر کی فرما برداری کرو، اور اپنا ہدف طے کر لو۔ تمہارا ہدف ہونا چاہیے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی مغفرت، وہ جنت جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے۔ یہ بات دوسری جگہ بھی قرآن نے بیان کر دی ہے کہ یہ جو جنت ہے وہ اصل میں اسی جو آپ کائنات کو دیکھ رہے ہیں اسی کے اندر تغیر و تبدل کر کے وجود پذیر ہو جائے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یعنی اس دن ہم اس زمین و آسمان کو اٹھائیں گے، اور یہ جو بے شمار سیارے ستارے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ در حقیقت مواد ہے، خام مواد ہے اسی جنت کا
جو پھیلا دیا گیا ہے اس کو اکٹھا کریں گے اور ایک نئے زمین و آسمان میں تبدیل کر دیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ بتایا کہ یہ جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے ایک دہقان ایک چھوٹی سی جگہ پر نرسری لگاتا ہے اور پھر اس نرسری میں سے پودے اکھاڑتا ہے اور ایک وسیع زمین میں ان کو کاشت کر دیتا ہے، تو یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، یعنی ایک عظیم کائنات بنائی ہے انسان کی ابدی زندگی کے لیے جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اب تو سائنس نے اس کی وسعتوں کے بارے میں کچھ تصور دلانا شروع کر دیا ہے کہ یہ اصل میں اربوں کی تعداد میں کہکشانے ہیں اور اربوں کہکشانوں کے اندر اربوں کی تعداد میں سیارے اور ستارے ہیں اور ان کے فاصلے نوری سالوں پر پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے کہ انسان کے تصورات سے بالا تر ہے، کیا وسعت ہے اس کی۔ یہ سارا کا سارا کم و بیش ڈنڈار پڑا ہوا ہے، یعنی کچھ نہیں ہے، اس کے اندر ایک چھوٹی سی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ذرے کے برابر زمین ہے اس کائنات کے حوالے سے، اگر آپ دیکھیں، جس میں یہ انسان جو ہے ایک نرسری کی طرح بو دیے گئے ہیں، جس طرح قرآن نے اس کی تصویر کھینچی ہے کہ انبتکم من الارض نباتا، میں نے جس طرح سے پودے اگائے ایسے ہی تمہیں زمین سے اگا دیا تھا۔ تو اب یہ انسان ہے کہ جو ایک آزمائش امتحان سے گزر رہے ہیں، اس پر بھی ظاہر ہے کہ ہزاروں سال گزر گئے ہیں، اس امتحان کے نتیجے میں یہاں سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور پھر اس زمین و آسمان کو ایک نئے زمین و آسمان میں تبدیل کر کے وہاں آباد کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرف جو جنت ہے جس کی خبر دی ہے اس کو مستقبل کے ایک واقعے میں رکھا ہے، اور دوسری جانب جو اس کا خام مواد ہے وہ پہلے ہی آپ کی آنکھوں کے سامنے ڈھیر کر دیا کہ یہ پڑا ہوا ہے، مجھے صرف اس کو تبدیل کر کے ایک دوسری زمین آسمان میں تبدیل کرنا ہے اور پھر میں وہاں تمہیں آباد کروں گا۔ تو اس کی طرف یہاں اشارہ کیا ہے، یہ محض کوئی مبالغے کا بیان نہیں بلکہ قرآن نے دوسری جگہ بتا دیا ہے کہ فی الواقع اسی زمین و آسمان کی وسعتوں پر پھیلی ہوئی ہوگی وہ جنت۔ تو فرمایا کہ یہ کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اعدت للمتقین الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، خواہ تنگی ہو یا کشادگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ بڑی ہی لطیف بات ہے، انسان کے اندر انفاق کا جذبہ ہو تو پھر وہ 10 روپے میں سے بھی انفاق کرتا ہے، اور نہ ہو تو کروڑوں میں سے بھی نہیں کرتا۔ یعنی اصل میں یہ انسان کا رویہ ہے، جیسے کہ اس موقع کے اوپر جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق کی اپیل کیا تو سامنے آیا کہ ایک طرف جو کھاتے پیتے لوگ تھے وہ اپنا مال لے کے آ گئے تبوک کے موقع کے اوپر، اور ایک طرف وہ مزدور بھی کچھ کھجوریں لے کے آ گیا جس نے یہ کہا کہ میں نے رات بھر مزدوری کر کے یہ کوئی پاؤ آدھ پاؤ کھجوریں ہی کمائی ہیں، یہی حاضر ہیں۔ تو حضور نے اس سارے مال کے اوپر پھیلا دیا ان کو کہ اس کی قدر و قیمت جو ہے اس سارے مال سے زیادہ ہے۔ تو اصل میں کشادگی ہو یا تنگی ہو، یہ انسان کا داعیہ جذبہ ایمان ہے جس کی بنیاد پر وہ انفاق کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یہ بات کوئی عذر نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ میرے پاس ہے ہی کیا، یعنی جس طریقے سے وہ تھوڑے میں سے بھی اپنی ضروریات پوری کر رہا ہوتا ہے، اگر خیال ہو کہ مجھے جنت میں بھی اپنی جگہ بنانی ہے تو انفاق بھی کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ زیادہ اس کو دے، اس میں سے بھی انفاق کرتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنت کے مستحق ہوں گے۔ تو پہلی بات یہ کہی کہ سود چھوڑ دو، دوسری بات یہ کہی کہ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ایسا خرچ کرو کہ تنگی ہو یا کشادگی بہرحال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ والکاظمین الغیظ، فرمایا اور جن پر خرچ کرتے ہیں ان کی طرف سے زیادتی بھی ہو تو غصے کو دبا لیتے ہیں۔ یعنی صرف خرچ کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ جن پر خرچ کرتے ہیں ان کی طرف سے کوئی زیادتی بھی اگر ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد یہ خیال کر کے کہ ہم تو بڑا احسان کر رہے ہیں، ہمیں تو بڑا زوم ہے اپنی نیکی کا اور ہم نے تو تمہیں کچھ دیا ہے، ان کی طرف سے۔ اور ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، کئی مرتبہ اس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ آدمی کے لیے بڑا امتحان ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کے لیے انفاق کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور دوسرے کی طرف سے ایک بڑا ہی غلط رویہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو فرمایا اس موقع پر بھی اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس لیے فرمائی ہیں تاکہ وہ جو اخلاق کی معیار ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ واضح کر دیا جائے۔ اکثر مالداروں کو دیکھا ہوگا کہ مال تو ان کے پاس ہوتا ہے لیکن اس کی نسبت سے ظرف نہیں ہوتا، وہ سائلوں کے غلط رویے پر ان کو جھڑک کر ان پر غصے کا اظہار کر کے اپنے انفاق سے ثواب کمانے کے بجائے الٹا گناہ کما لیتے ہیں۔ یہاں کچھ اجمال سے فرمایا ہے سورہ بقرہ کے آخر میں جب یہ مضمون آیا، اور یہ عام طور پر ایسے ہی موقعوں پر آتا ہے، تو جہاں یہ مضمون آیا وہاں اس کی بڑی تفصیل کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ انفاق ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی تمثیلیں بیان کی ہیں کہ اگر تم خدا کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر ظرف بھی پیدا کرو۔ تو ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، یہی خوب کار ہیں، یہی اچھا رویہ اختیار کرنے والے ہیں، اور اللہ ان خوب کاروں کو دوست رکھتا ہے۔
ایسا رویہ اختیار کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور جن کا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی بدکاری ان سے ہو جاتی ہے، ظاہر ہے کہ انسان کے اندر جس طرح مال کی محبت غیر معمولی ہے، اسی طرح جنسی انحرافات کے داعیات بھی بہت بے پناہ ہیں جو اس کے اخلاق پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو پہلے ایک معاملے کو لیا، پھر اس کے بعد دوسرے معاملے کو لیا کہ اس میں بھی بعض اوقات انسان اپنے حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ جب کوئی بدکاری ان سے ہو جاتی ہے، او ظلموا انفسہم، یا اپنے حق میں کوئی اور برا کام کر بیٹھتے ہیں، یعنی کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، جس طرح قرآن نے گنوا دی ہیں 5 چیزیں جو بنیادی ہیں کہ یہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے حرام قرار دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فواحش کو حرام قرار دیا ہے، یعنی انسان جنسی معاملات میں ان حدود کا پابند رہے جو اللہ نے مقرر کر دیے ہیں۔ اس سے اگر وہ تجاوز کرتا ہے تو یہ فرما دیا ہے کہ پھر یہ حرام ہے، اللہ کی شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ حق تلفی کو، ظاہر ہے کہ یہ دنیا حقوق کا نام ہے، آپ خدا کا حق تلف کریں، آپ ماں کا حق تلف کریں، آپ باپ کا حق تلف کریں، آپ کسی ہمسائے کا حق تلف کریں، کسی دوست کا حق تلف کریں، آپ ابنائے نو کا حق تلف کریں، عام انسانوں کا حق تلف کریں، تو خدا نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ کسی کے مال، جان، آبرو کے خلاف زیادتی کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے شرک کو حرام قرار دیا ہے، اور بدعت کو حرام قرار دیا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی دین بنا کے خدا کی طرف منسوب کیا جائے۔ یعنی دنیا کے اندر 12 ایسا ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے لوگ دین بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد جانتے ہوتے ہیں کہ یہ ہم اپنی طرف سے دین تصنیف کر رہے ہیں اور اللہ کے نام پہ پیش کر دیتے ہیں، تو اس کو بھی ایک بڑا جرم قرار دیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان میں ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے، اور اس کے ساتھ او ظلموا انفسہم کہہ کے گویا ان تمام چیزوں کا احاطہ کر لیا جو وہاں بیان کیے سورہ اعراف میں۔ فرمایا کہ وہ کوئی بدکاری کر بیٹھتے ہیں یا اپنے حق میں اور کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں تو یہ تو ہو جاتا ہے، یعنی انسان سے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا لیکن ذکر اللہ، وہ کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یعنی جو چیز یہاں ہے، یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس امکان کو مان کر آگے جو رویہ اختیار کرنا ہے اس کی نشاندہی کی ہے کہ میں ان محسنین کے لیے، ان متقین کے لیے، ان پرہیزگاروں کے لیے ہر وقت مدد کے لیے تیار ہوں جو اپنے اندر یہ اوصاف اور یہ صفات پیدا کر لیں کہ اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش دے۔ یہ جملہ معترضہ ہے، بات درمیان میں تھوڑی سی روک دی ہے اور فرمایا کہ اللہ ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے ہی کے لیے بےتاب ہے، یہی چاہتا ہے کہ بندے رجوع کریں۔ تو ارشاد ہوا کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور جو کچھ کر بیٹھے تھے وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے اس پر اصرار نہیں کرتے۔ یعنی غلطی پھر بھی ہو سکتی ہے، کوتاہی پھر بھی ہو سکتی ہے، پھر پاؤں پھسل سکتے ہیں، لیکن جانتے بوجھتے اصرار کا فیصلہ نہیں کر لیتے کہ نہیں ہم نے تو یہی کرنا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یہ نہیں کرتے وہ لوگ ہیں جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، جن کا صلہ ان کے پروردگار کی مغفرت ہے۔ یعنی صرف دنیا میں اللہ کی مدد ہی نہیں، وہاں تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا ایک خاص گروہ مخاطب ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، تو بات شروع یہاں سے کی تھی کہ اللہ کی مدد آگے بھی چاہتے ہو تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو، لیکن اس کو ختم یہاں کیا ہے کہ یہی ہے کہ جن کا صلہ ان کے پروردگار کی مغفرت ہے، جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار، اور وہ باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور کیا ہی اچھا صلہ ہے یہ نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ جنت کی تصویر قرآن مجید کئی اسالیب میں کھینچتا ہے، ان میں سے ایک عام تصویر یہ بھی ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ یہ لوگ ہیں جن کو یہاں بھی اللہ کی مدد حاصل ہوگی اور جن کو آگے بھی اللہ تعالیٰ اس سرفرازی کے ساتھ اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو مسلمان سامنے ہیں، جس طرح ان کو یہ بتا دیا گیا کہ منکرین کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرنے والا ہے، اسی طرح ان کو اب یہ دعوت دی جا رہی ہے۔ یہاں در حقیقت جیسے کہ اس سورہ کے شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلے مرحلے میں رخ اہل کتاب کی طرف سے ان پر حجت تمام کی جا رہی ہے، اور دوسرے مرحلے میں رخ مسلمانوں کی طرف ہے، ان کی تطہیر کی جا رہی ہے، ان کا تزکیہ کیا جا رہا ہے، ان کے نفوس کی تہذیب کی جا رہی ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے اندر کیا اوصاف پیدا کرنے ہیں۔ ارشاد فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، ایمان والو آخری فتح تمہاری ہوگی۔ یہ تو یہاں طے ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کی دعوت ہے، اس میں خدا کی جماعت کھڑی ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی وقتی طور پر معاملہ ایسا ہو بھی جائے تو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آخری فتح تمہاری ہوگی۔ اس کی بہت سی مثالیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔
قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، سو اپنی اس سرزمین میں چل کے پھر کے دیکھ لو۔ ظاہر ہے کہ ایک بڑی تاریخ رسولوں کی خود سرزمین عرب میں گزری ہے، تو اس کی طرف اشارہ کیا، اور عربوں کے ہاں یہ ایک معلوم تاریخ تھی، جس طرح ہمارے ہاں کچھ تاریخی واقعات معلوم معروف ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کو عبرت دلانی ہو تو ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھیے آپ بغداد کے ساتھ کیا ہوا، کیسے اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، ڈھاکہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیسے اس کا سقوط ہو گیا، مسلمانوں کی کوتاہیوں کے نتیجے میں قرطبہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ تو جو معلوم تاریخ کسی قوم کی ہوتی ہے اس کو اصل میں اجمالی میں بیان کر دینا کافی ہوتا ہے۔ تو عربوں کی ایک معلوم تاریخ ہے، اگر آپ ان کی ہسٹری کو پڑھیں، ان کی تاریخ کو پڑھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں جو پیغمبر آئے، جو رسول آئے ہیں، جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، یہ سب عرب اقوام ہیں۔ ان کے اوپر اللہ کے عذاب کی کیا نوعیت ہوئی اور پیغمبروں کو جھٹلانے کے کیا نتیجے نکلے، اس سے عرب واقف تھے، وہ اپنی شاعری میں، اپنے ادب میں اس کا عام ذکر کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قد خلت من قبلکم سنن۔ اب دیکھیے یہاں کیا طریقہ ہے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ابھی واقعہ پیش آیا تھا، یعنی احد کا موقع، اس کی طرف توجہ دلائی، اس کے بعد پھر وہاں سے آہستہ آہستہ کلام کا رخ موڑا اور یہ فرمایا کہ آخری فتح تمہاری ہوگی۔ اس کی مثالیں پہلے سے گزر چکی ہیں، اپنی اس سرزمین کے اندر ہی جا کر دیکھ لو، فسیروا فی الارض فانظروا، اور دیکھو جا کے اپنی اس سرزمین میں چل پھر کر دیکھو، کیا دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بارے میں جو قانون بنا رکھا ہے وہ قانون کیسے روبہ عمل ہوا ہے تاریخ میں، اپنی آپ سرزمین میں جا کے دیکھ لو۔ ھذا بیان للناس، یہ نہایت واضح تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو پیغمبر کو جھٹلا دینے پر مصر ہیں، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور ہدایت اور نصیحت ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ یہ اصرار کر رہے ہیں کہ وہ لازماً پیغمبر کو جھٹلائیں گے، جانتے بوجھتے جھٹلائیں گے، ان کے لیے اس میں تنبیہ ہے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ یہ اس سے پیچھے جو بیان ہوا تھا کہ اس وقت کی صورتحال دیکھ لو، تو اب گویا اس سے ذرا آگے بڑھ کے یہ کہا کہ تاریخ کے اندر بھی جا کر دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کا ایک ہی قانون روبہ عمل رہا ہے، اور اس قانون کے لحاظ سے تمہارے ساتھ بھی معاملہ ہوگا۔ اوپر اخلاقی حدود بیان کر دیے، صبر اور تقوی کی تفصیل کر دی، یہ بتا دیا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو تمہیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، اور وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو ان کے لیے تباہی کا باعث بن رہی ہیں۔ اور اب یہ ارشاد فرمایا کہ اس تاریخ کو اگر ماضی میں دیکھنا چاہو تو اپنی سرزمین میں عاد و سمود کی داستانیں سن لو اور ان کو جا کے دیکھ لو۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، فرمایا اس لیے مطمئن رہو۔ یہ اوپر سے بات یہاں شروع ہوئی تھی نا کہ آخری فتح تمہاری ہوگی، تو فرمایا کہ اس لیے مطمئن رہو، مطمئن رہو، اور اس نقصان سے جو اس وقت تمہیں پہنچا ہے، احد میں ایک موقع کے اوپر مسلمانوں کو کچھ وقتی ہزیمت اٹھانا پڑی تھی، فرمایا یہ نقصان جو اس وقت تمہیں پہنچا ہے اس سے بے حوصلہ نہ ہو اور غم نہ کرو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو غلبہ بالآخر تمہیں ہی حاصل ہوگا۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو گویا اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ بتا دیا کہ اس وقت جتنا بھی اندھیرا نظر آ رہا ہے صبح طلوع ہونے والی ہے، اس لیے کہ تمہارے بارے میں اللہ کا قانون یہی ہے۔ پھر اس کی مثال دی، اِن یمسسکم کرہن فقد مس القوم کرہم مثلہ، اس وقت اگر تم کو چوٹ لگی ہے تو ایسی چوٹ اس سے پہلے دشمن کو بھی لگ چکی ہے۔ یعنی جو صورتحال اس وقت پیش آئی تھی وہ یہ تھی کہ پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا اور سخت ہزیمت کی صورت منکرین کے لیے پیدا ہو گئی۔ مسلمانوں نے غلطی کی، فوری طور پر اس غلطی کا نتیجہ نکلا اور کچھ وقت کے لیے مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ تو فرمایا کہ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، اللہ کا قانون بے لاگ ہے، اس کے لحاظ سے اگر تم کو کوئی چوٹ لگی تو ایسی ہی چوٹ اس سے پہلے دشمن کو بھی لگ چکی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور دنوں کا یہ الٹ پھیر جو ہوتا ہے یہ تو ہم لوگوں کے اندر کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا امتحان کریں۔ یعنی یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا کہ خدا کے پیغمبر کی موجودگی میں بھی تمہاری غلطی کی سزا تمہیں بھی فوراً ملی، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ تو اس وقت یہ توجہ دلائی، اور آگے یہ مضمون بہت واضح ہوتا چلا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت مختلف معرکوں سے گزار کے ایک طرف ان کو سزا دیں گے جو منکرین ہیں، اور دوسری طرف انہی کے ذریعے سے یہ بھی دیکھیں گے کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم یا کسی گروہ کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں
کہ اسی دنیا کے اندر اس کے لیے سرفرازی کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو بھی امتحانوں سے گزارتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ یہ اس لیے ہوا، یہ دنوں کا الٹ پھیر جو تمہارے ساتھ ہوا کہ ایک وقت میں انہیں چوٹ لگی، پھر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا امتحان کریں۔ اور ارشاد فرمایا اور اس لیے کرتے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ جان لے کہ کون ایمان والے ہیں، یہ معلوم ہو جائے۔ اگر یہ چوٹ نہ لگے تو منافقین اور ایمان والوں کے مابین تفریق نہ ہو سکے۔ اللہ یہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ یہ جان لیں کہ کون تم میں سے ایمان والے ہیں۔ اب ذرا یہاں رک کر سمجھ لیجئے کہ صورتحال کیا ہے۔ یعنی جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک موقع وہ تھا جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور کچھ گروہوں نے کچھ بزدلی دکھائی، خدا کی نصرت پر بھروسہ نہیں کیا، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب کچھ تھوڑی سی چوٹ پڑی تو اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدابیر پر، آپ پر، مسلمانوں پر اور خدا کی نصرت کے ان وعدوں اور ان دعووں کے اوپر بھی تبصرہ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ساری صورتحال پس منظر میں موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ اب یہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا کہ خدا کا رسول تمہارے درمیان میں موجود تھا، غلطی ہوئی تم سے، سامنے منکرین تھے۔ دیکھیے انسان کا معاملہ یہی ہے نا کہ لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ جو بھی غلطی ہو گئی تھی چوٹ نہیں لگنی چاہیے تھی۔ اللہ کے رسول کی موجودگی میں جو تھوڑی سی ہزیمت اٹھانی پڑی مسلمانوں کو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ قانون جو ہے اس کے اب پہلو مختلف جو واضح کیے جا رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا شروع یہاں سے کیا ہے کہ یہ بات تو طے ہے کہ آخری فتح تمہاری ہوگی۔ پیچھے دیکھا نا آپ نے، آخری فتح تمہاری ہوگی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ اگر چوٹ اس وقت لگی ہے تو اس کی بنیاد پر فلسفے نہ تراشو، خدا کا پیغمبر تمہارے اندر موجود ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے ایمان والے ہو تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ تمہیں غلبہ حاصل ہوگا اور یہ آخری غلبہ تمہارے لیے مقدر ہے۔ پھر اس کے بعد تمہید باندھی، اس وقت تم کو چوٹ لگی ہے، ایسی چوٹ ان کو بھی لگ گئی تھی، یعنی یہ معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم مومن وہ منکر۔ فرمایا یہ جو ہم تھوڑا سا الٹ پھیر کر دیتے ہیں دنوں کا، اس لیے کرتے ہیں کہ امتحان کرنا بھی مقصود ہوتا ہے۔ یعنی مسئلہ صرف آخری نتیجہ نکالنا ہی تو نہیں، ایک امتحان سے بھی گزارنا ہے۔ دوسری بات فرمایا، دوسری چیز یہ تھی کہ تمہارے اندر منافقین موجود تھے، یہ جاننا ضروری تھا کہ ان کے اندر سے سچے اہل ایمان کون سے ہیں۔ مزید دیکھیے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تمہارے اندر کچھ لوگوں کی شدید خواہش تھی کہ وہ خدا کی راہ میں مارے جائیں، ان کے لیے موقع پیدا کرنا بھی ضروری تھا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کیسے معاملات کرتے ہیں کہ یہ جو چوٹ لگی، اگر یہ معاملہ نہ ہم ہونے دیتے، اس موقع پر بھی اس کو روک دیتے، تمہاری غلطی کے باوجود روک دیتے، تو دیکھو کتنے پہلو تھے حکمت کے جو اس کے اندر مضمر تھے، جو نمایاں نہ ہوتے۔ ایک تو اس چوٹ کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں امتحان ہو گیا سارے کے سارے لوگوں کا، وہ کہاں کھڑے ہیں۔ دوسرا یہ ہوا کہ منافقین اور سچے ایمان والے الگ ہو گئے۔ تیسرا یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں جو غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی، اس میں مسلمانوں کے کچھ لوگوں کو جامِ شہادت نوش کرنا پڑا، ان کی خواہش پوری ہو گئی۔ واللہ لا یحب الظالمین۔ ان مصلحتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو اور یاد رکھو کہ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ ظالموں کے ساتھ ہو گیا تھا، اللہ ظالموں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہ وجوہ بیان کیے جا رہے ہیں، ایک واقعہ ہوا ہے، اب اس واقعے کے اوپر تبصرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ وہ مسالے تھے جس کی وجہ سے احد میں کچھ دیر کے لیے اللہ نے اپنی نصرت سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ یعنی تھوڑی دیر کے لیے جب مسلمانوں نے وہ غلطی کی ہے، وہ واقعہ تو معروف ہے، احد کے موقع پر جو افتاد پیش آ گئی تھی، اس موقع پر مسلمانوں کو ایک خاص درے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا۔ جیسے ہی فتح ہو گئی تو وہ فوراً لپکے اس جانب، اور انہوں نے وہاں جو ہدایت کی گئی تھی اس کی خلاف ورزی کی۔ تو یہ چیز جو تھی یہ ایک بڑی آزمائش کا ذریعہ بن گئی۔ اس میں ایک وقت ایسا آ گیا کہ جس میں لوگوں کے قدم اکھڑ گئے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کے درمیان میں تنہا رہ گئے، خود آپ کو بھی زخم لگا اور آپ کے دانت ٹوٹ گئے، اور اس طرح کی صورت ہوئی۔ بہت سے صحابہ کرام نے اس موقع کے اوپر تیر اپنے جسم پر لے کر آپ کی حفاظت کی۔ یہ ایک بڑا واقعہ تھا جو پیش آیا۔ اس واقعے کے بارے میں کچھ سوالات پیدا ہوئے، اور سوالات میں سے جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو رسول کے ساتھ کھڑے تھے، ہمارے ساتھ نصرت کا وعدہ تھا۔ بات شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ 3000 کیا 5000 فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، جب غلطی ہم سے ہو گئی تو کدھر گئے 5000 فرشتے؟ یعنی وہ صورتحال کیا پیدا ہو گئی اس موقع کے اوپر، اس کو منافقین نے ہدف بنایا، اس پر تبصرہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ تبصرہ جو ہے نا، اس کو قدم بقدم سنیے، یہ بہت دلچسپ تبصرہ ہے۔
شروع یہاں سے کیا کہ دیکھو معاملات میں الٹ پھیر ہوتا ہے. الٹ پھیر ہوتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے اور اس وقت بھی خصوصی امتحان درپیش ہے. تمہاری اس جماعت کو بھی ہم نے مختلف مراحل سے گزارنا ہے. ان کے اندر کے منافقین کو بھی آخری فیصلے کے لیے ایمان والوں سے الگ کرنا ہے. جن لوگوں کے اندر شدید خواہش تھی کہ وہ خدا کی راہ میں مارے جائیں، ان کی خواہش بھی پوری کرنی تھی. اور یہ بات کہ اس کے نتیجے میں اللہ کچھ دیر کے لیے ظالموں کے ساتھ ہو گیا، اس کا کوئی سوال نہیں ہے. اللہ ظالموں کو کبھی پسند نہیں کرتا، اور ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ ایمان والوں کو الگ کر لے، اور اس کے بعد جب بالکل الگ ہو جائیں سب کے سب لوگ، تو اب باقی صاف صاف منکرین رہ جائیں، کوئی منافق بھی ادھر شامل نہ رہے، تو پھر منافقین کو الگ کر کے ان کافروں کی جڑ کاٹ دیں. یہ ساری اسکیم تھی، جس اسکیم کے تحت ہم نے کچھ دیر کے لیے یہ معاملہ ہونے دیا. اور پھر فرمایا کہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یعنی تم رسول کے ساتھی بن گئے ہو تو کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ نے ابھی ان لوگوں کو الگ کر کے ممیز کیا ہی نہیں ہوگا جنہوں نے تمہارے اندر سے جہاد کر کے اپنے آپ کو اعلیٰ درجات کا مستحق ثابت کیا، اور جنہوں نے نہیں کیا. اور اس لیے یہ سب کیا کہ اللہ ان کو بھی جان لے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں، اور وہ کہ جو اس موقع کے اوپر پھسل جائے. تو فرمایا کہ یہ دنیا کی پوری اسکیم سمجھ لو، یعنی یہ معاملہ اس طرح ہے. تو پورے کے پورے اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ بتا دیا کہ کیا کچھ اس وقت جاننا پیش نظر تھا، کیا چیزیں تھیں جن کو الگ کرنا پیش نظر تھا. یہ جو درمیان میں ایک جملہ آ گیا تھا کہ ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرو اور یاد رکھو کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. تو یہ جملہ معترضہ ہے. اس کے بعد کلام پھر اوپر سے مربوط ہوا ہے، یعنی یہ اس میں اگر تھوڑا سا آپ اس کی آیات پر توجہ کریں تو ایک بات آگے بڑھی ہے، درمیان میں کچھ جملہ معترضہ کے طور پر تنبیہ کی ہے، اور پھر اس تنبیہ کے بعد پھر بات اسی طرح آگے بڑھ گئی ہے، جیسے اگلا جملہ پھر آ گیا ہے. اور اس لیے کرتے ہیں، یعنی پہلے فرمایا اس لیے کرتے ہیں، پھر درمیان میں ایک تنبیہ کی، پھر کہا اس لیے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر ایک جملہ معترضہ آ گیا. اور اس میں جو مخاطب ہیں ان کو اس خیال پر برسر موقع تنبیہ کر دی گئی ہے جو ان کے ذہن میں پیدا ہوا ہے کہ منکرین اور مومنین کو الگ کرنے کے لیے ہمارے ایمان ہی کو کافی کیوں نہیں سمجھا گیا، اس کے لیے یہ کیوں ضروری ہوا کہ لوگوں کو اس طرح کے امتحان سے گزارا جائے. تو اس کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ معاملات دیکھنے کے کئی پہلو تھے. یعنی تمہیں اس لیے امتحان سے گزارا گیا کہ تم یہ خیال کرو کہ جی بس چونکہ ہم رسول کے ساتھی ہیں، فرشتے ہماری مدد کے لیے آگے کھڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے منکروں کو تو لازماً مٹا دینا چاہیے اور ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھول دینا چاہیے. نہیں، تمہیں بھی ایک امتحان سے گزرنا تھا. اور یہ تم نے کیسے خیال کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور اللہ نے ابھی یہ دیکھا نہیں ہوگا کہ کون تمہارے اندر سے خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا اور کون نہیں نکلا، کون ہے کہ جس نے ثابت قدمی دکھائی اور کون ہے کہ جو راستے سے نکل گیا. تو دونوں پہلوؤں کو واضح کر دیا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اوپر کے جملوں کے درمیان میں کچھ تنبیہات کے جملے آ گئے ہیں، اور پھر اس طریقے سے بات کو اس کے خاتمے تک پہنچا دیا ہے. یہ پہنچانے کے بعد یہ کہا کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کہ اب حوصلہ چھوڑ رہے ہو اور موت کے اس طرح آ جانے سے پہلے تو تم اس کی تمنا کر رہے تھے. تم سے بہت سے لوگ تھے کہ جو کہتے تھے کہ ہم تو خدائی کی راہ میں مرنے کے لیے نکلے. جب وہ بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تو کدھر گئی یہ باتیں؟ یہ دیکھنا بھی ضروری تھا، اس لیے کہ دعوے کرنے کے لیے تو بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں. میدان جنگ میں اترنے سے پہلے تو تم میں سے بہت سے لوگ تھے جو یہ بات کہہ رہے تھے، لیکن جو تصویر سامنے آئی اس میں معلوم ہو گیا کہ کون کہاں کھڑا ہے. تو فرمایا کہ تمہاری یہ تمنا پوری ہو گئی. فقد رأیتموہ، ہم نے موت کو تمہارے سامنے کھڑا کر دیا. تم کہہ رہے تھے نا کہ ہم اللہ کی راہ میں ہر وقت مرنے کے لیے تیار ہیں، تو ہم نے یہ دیکھنے کے لیے کہ دل سے کہہ رہے ہو یا حلق سے اوپر سے کہہ رہے ہو، موت کو تمہارے سامنے کھڑا کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم نے اس کی آنکھیں چار کر کے، موت کو آنکھیں چار کر کے دیکھ لیا، اپنے سامنے دیکھ لیا. شوق جہاد کا اظہار، اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے دعوے یہ آسان ہیں. تو فرمایا کہ دیکھو یہ اتنے معاملات ہیں جن کو ہم نے ان مراحل سے گزار کے دیکھا. یعنی ایک ذرا سی چوٹ پڑی اور اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد بے شمار حقیقتیں جو ہیں وہ بالکل واضح ہو گئیں. تو آگے یہ مضمون
اب آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا، اور بھی اس میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کے جوابات اللہ تعالیٰ دیں گے۔ یہاں بتایا یہ ہے کہ جب یہ دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کے رسول کے ساتھیوں کو ہر حال میں اس کی نصرت حاصل ہوگی، فرشتے مدد کے لیے کھڑے ہیں، وہ اس میدان میں اتریں، ان کی شکست کا کوئی سوال نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کا وعدہ تھا، پورا ہوا۔ درمیان میں ایک موقع ایسا آیا جب تمہیں نقصان اٹھانا پڑا، اس میں اللہ کی یہ حکمتیں تھیں جن کے تحت اس نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی نصرت کو روکا، تاکہ یہ معلوم ہو جائے، یہ معلوم ہو جائے، یہ معلوم ہو جائے، کیونکہ اللہ کا آخری فیصلہ یہ ہے کہ منکروں کو بالکل الگ کر کے وہ ان کے انجام تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسولوں کی بعثت کے بعد اس کا یہی قانون ہے جو روبہ عمل ہوتا ہے۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، ایمان والو آگے بھی خدا کی مدد چاہتے ہو تو یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اس آگ سے بچو جو منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کے فرما بردار رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے۔ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، خواہ تنگی ہو یا کشادگی، اور جن پر خرچ کرتے ہیں ان کی طرف سے زیادتی بھی ہو تو غصے کو دبا لیتے اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہی خوب کار ہے، اور اللہ ہی خوب کاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اور جن کا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی بدکاری ان سے ہو جاتی ہے یا اپنے حق میں کوئی برا کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش دے، اور جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ یہی ہے کہ جن کا صلہ ان کے پروردگار کی مغفرت ہے، اور وہ باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور کیا ہی اچھا صلہ ہے یہ نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ ایمان والو آخری فتح تمہاری ہوگی، اس کی بہت سی مثالیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں، سو اپنی اس سرزمینی میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ یہ نہایت واضح تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو پیغمبر کو جھٹلا دینے پر مصر ہیں، اور ہدایت و نصیحت ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس لیے مطمئن رہو، جو نقصان تمہیں پہنچا ہے اس سے بے حوصلہ نہ ہو اور غم نہ کرو۔ اگر تم مومن ہو تو غلبہ بالآخر تمہیں ہی حاصل ہوگا۔ اس وقت اگر تم کو چوٹ لگی ہے تو ایسی چوٹ اس سے پہلے دشمن کو بھی لگ چکی ہے، اور دنوں کا یہ الٹ پھیر تو ہم لوگوں کے اندر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا امتحان کریں، اور اس لیے کہ ایمان والوں کو اللہ جان لے، اور تم میں سے ان لوگوں کو چھانٹ لے جو اپنی جان دے کر بھی حق کی گواہی دینے والے ہوں۔ ان مسالے کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور اس لیے کرتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ الگ کر لے اور ان منکروں کو مٹا دے۔ کیا تم نے یہی سمجھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اللہ نے ابھی ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تمہارے اندر سے جہاد کیا اور جنہوں نے نہیں کیا، اور اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی جان لے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ اب حوصلہ چھوڑ رہے ہو، اور موت کے اس طرح سامنے آ جانے سے پہلے اس کی تمنا کر رہے تھے، تو تمہاری یہ تمنا پوری ہو گئی۔ اب تو موت کو تم نے آنکھیں چار کر کے دیکھ لیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر